بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہاری سجن ایپیسوڈ 10۔ ارحم بیٹا، ارحم جو باہر کی طرف جا رہا تھا دانیال صاحب کی آواز پر مڑا۔ جی ابو، ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ارحم نے اسبات میں سر ہلایا اور چلتے ہوئے ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جی کہیں بیٹا، تمہیں پتہ ہے نور کی شادی میں کم دن رہ گئے ہیں، باقی سب کچھ تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں شاپنگ تم اسے کرواؤ۔ لیکن ابو، آپ جانتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور ویسے بھی میں اس کے ساتھ جا کر کیا کروں گا۔ بیٹا، تم دونوں کی ماں تو ہے نہیں جو یہ سب دیکھتی۔ نور کی اب چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال ہم نے ہی تو رکھنا ہے، اور مجھے یقین ہے وہ بہت خوش ہوگی جب تم اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر اسے شاپنگ پر لے جاؤ گے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلیے میں کل سے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا شاپنگ پر۔ صرف اسے نہیں، مناہل کو بھی، وہ دونوں اچھی دوستیں ہیں، مل کر شاپنگ کر لیں گی۔ مناہل کے نام پر تو ارحم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ابو، اسے لے جانا ضروری ہے، میں رجا کو کہوں گا، وہ آ جائے گی۔ ارحم، اب مناہل تمہاری بیوی ہے اور رجا تمہاری منگیتر، اور اچھے مرد اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتے اچھے لگتے ہیں، نہ کہ منگیتر کو۔ دانیال صاحب کی بات پر ارحم نے سر جھکا لیا۔ ابو، آج نہیں تو کل وہ بھی تو میری بیوی بنے گی، اس کا فیصلہ میں کروں گا، تم نہیں۔ ان کے لہجے میں تلخی واضح تھی۔ ابو، میں نے آپ کی وجہ سے مناہل سے شادی کی، آپ نے جیسا کہا میں نے ویسا کیا، لیکن آپ کو میری بھی بات ماننا ہوگی۔ ارحم اپنی بات پر زور دیتا ہوا بولا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے تمہاری اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رجا، کیا تم جس سے چاہے شادی کر سکتے ہو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اگر تمہیں منظور ہے تو میں تمہاری شادی خود رجا سے کروں گا۔ کیسی شرط؟ ارحم نے الجھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کسی بھی صورت مناہل کو طلاق نہیں دو گے، چاہے جو ہو جائے۔ ارحم نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ ابو، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اب تمہیں جانا چاہیے، دیر ہو رہی ہوگی۔ ارحم مزید کچھ کہے بنا بڑے بڑے ڈاگ بڑھتا چلا گیا۔ ارحم پولیس اسٹیشن پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے چونکا۔ شہر بھر کے خواجہ سرا کھڑے احتجاج کر رہے تھے، انصاف دو، انصاف دو کے نعرے لگا رہے تھے۔ اسے کچھ دیر پہلے ہی سارے معاملے کا پتہ چلا تھا، اس لیے وہ گھر سے جلدی پولیس اسٹیشن کے لیے نکلا تھا۔ ابھی وہ گاڑی سے اترا ہی تھا کہ سب خواجہ سرا اس کی طرف لپکے۔ صاحب، ہمیں انصاف چاہیے، ہم یہاں سے انصاف لیے بنا نہیں جائیں گے، وہ چیخ چیخ کر بول رہے تھے۔ ان کی آواز اس قدر بلند تھی کہ ارحم کو اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھنا پڑا۔ 4-5 سپاہیوں نے آ کر انہیں ارحم سے دور کیا۔ ان کے دور ہوتے ہی ارحم تیز رفتاری سے اندر کی طرف بڑھا۔ کمرے میں آیا تو جہاں شہباز پہلے اس کا انتظار کر رہا تھا، ارحم کو دیکھ کر وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جیسے ارحم نے واپسی بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود اپنی کرسی پر براجمان ہوا۔ کب پیش آیا یہ واقعہ؟ ارحم دانیال صاحب کی باتوں کو مکمل طور پر بلائے اب اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سر، آپ کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد ہمیں یہ خبر آئی تھی کہ ٹھیکیدار اجمل خان کے بیٹے کی مہندی پر نہ جانے کی وجہ سے اس خواجہ سرا کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، اور اب شہر بھر کے سب خواجہ سرا صبح 6:30 بجے سے احتجاج کر رہے ہیں، شہباز تفصیل بتا رہا تھا۔ لیکن یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، کیا تمہیں یقین ہے اس نے واقعی اتنی سی بات پر اس کا قتل کر دیا؟ ارحم دونوں ہاتھ ٹیبل پر طبقۂ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ جی سر، کیونکہ وہ کوئی عام سرا خواجہ سرا نہیں تھا، بلکہ ہمارے شہر کا مشہور ڈانسر تھا، ایک رات میں لاکھوں کما لیتا تھا وہ۔ تو وہ لیٹ کیوں گیا تھا؟ کیا کوئی مسئلہ تھا؟ نہیں سر، وہ اس کی مخالف کے گھر پارٹی پر چلا گیا تھا، اور جب یہ بات اجمل خان کو پتہ چلی تو اس نے اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی فائر کرنا شروع کر دیے۔ سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، ان کے جو گروہ ہیں ان کو بلاؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی سر، کہتے ہوئے روم سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد شہباز کے ساتھ 4-5 خواجہ سرا ارحم کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر ارحم حیران ہوا تھا۔ ان میں سے 2 بالکل کوئی معذور خاتون لگ رہی تھی۔
ان کو دیکھ کر تو ایک پل کے لیے بھی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ خواجہ سرا ہیں۔ ہمیں انصاف چاہیے صاحب، ہم ویسے نہیں جائیں گی۔ وہ ارحم کے قریب آ کر بولے۔ ان کی آواز پر ارحم چونکا۔ تم لوگ بیٹھو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اپنی کرسی پر دوبارہ بیٹھتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ارحم کی بات پر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ صاحب، ہماری پھولوں جیسی بچی کو اس اجمل خان نے بڑی بے دردی سے مارا ہے۔ ہائے میری بچی، بولتے ہوئے اس کی آنکھیں بڑھ آئی تھی۔ وہ ایسے بول رہی تھی کہ جیسے وہ اس کی حقیقی بیٹی ہو۔ تم لوگ فکر مت کرو، میں تم لوگوں کو انصاف ضرور دلواؤں گا۔ ارحم نے یقین دہانی کرائی۔ صاحب، ہمیں پولیس والوں پہ اعتبار نہیں ہے، ان میں سے ایک خواجہ سرا بولا، جو بڑے انداز میں ہاتھ ہلا رہا تھا۔ تم لوگوں کو اعتبار کرنا پڑے گا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں تم لوگ یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ ارحم جیسے ان کے اپنی حلیے پر غصہ کر رہا تھا۔ تو بتائیں صاحب، ہم کیا کریں گی اگر ڈانس کرنا چھوڑ دیں؟ انہیں جیسے ارحم کہا ایسے کہنا اچھا نہیں لگا۔ وہی جو سب کرتے ہیں، محنت کر کے کھاؤ، گناہ سے بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ میرا نام پنکی ہے صاحب، اور یہ نام میرے گروہ نے رکھا تھا۔ میرے ماں باپ کہاں ہیں میں نہیں جانتی۔ اگر ہم سب کی طرح کام کر سکتے تو ہمارے ماں باپ ہمیں اس طرح نہ چھوڑتے۔ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ایسی زندگی گزارنا اچھا ہے؟ ہماری تو بد نصیبی ہے کہ ہم نہ مردوں کی طرح زندگی گزار سکتی ہیں اور نہ ہی عورتوں کی طرح۔ اگر آپ کو کیا پتہ، جب گھر سے نکلتی ہیں تو صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی ہمارا مذاق اڑاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ہنستے ہنستے برداشت کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے، ہمیں صرف حقارتی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پنکی آج پھٹ پڑی تھی، جیسے وہ یہ سوال سن کر تنگ آ گئی ہو۔ ارحم جو سانس رکے اس کی بات سن رہا تھا، ان کے خاموش ہونے پر وہ سنبھل کر بولا، میں مانتا ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ بھی غلط ہوتا ہے، لیکن تم لوگوں نے یہ سب خود شروع کیا ہے۔ تمہارے ساتھ برا ہوا ہے تو تمہیں چاہیے جو تمہارے پاس آتے ہیں انہیں اچھی تعلیم دلواؤ، اسے اچھا شہری بناؤ۔ اس کی بات پر پنکی طنزیہ ہنسی، جس سے اس کے آگے والے 4 گولڈ کے دانت صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ صاحب، یہ بھی کیا تھا؟ یہ جو میری گل مری ہے نہ پوری 10 جماعتیں پڑھی تھی۔ جب کالج جانا شروع کیا تو اس کی کلاس میں سے کسی ایک کو پتہ چل گیا کہ وہ خواجہ سرا ہے، پھر اس کا ایک دن بھی کالج جانا مشکل ہو گیا۔ جانتے ہو صاحب کیا کہا تھا انہوں نے؟ ارحم خاموشی سے اس بات سن رہا تھا۔ کہتے تھے تم لوگ تو صرف اس دنیا پر عذاب ہو، تم لوگوں کا کام ہماری شادیوں میں ناچنا ہے، تم جیسے لوگوں کا ہمارے کالج اور اسکول میں کیا کام، تم لوگ تو ہے جیرے ہو۔ صاحب، تم تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ معاشرہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آج جو ہم انصاف لینے بیٹھے ہیں نہ تم لوگ جلدی اس پر کام شروع کرو گے، لیکن 4 دن بعد تم ہی لوگ کہو گے خواجہ سرا ہی تو مرا ہے۔ اچھا ہوا ایک تو کم ہوا، اور ویسے بھی یہاں تو عورت کو عزت نہیں دیتے، ہم تو پھر خواجہ سرا ہے۔ آخری بات میں جیسے اس نے طنز کیا تھا۔ اس کی بات پر ارحم کو شاید دکھ ہوا تھا، لیکن اس کے ہر لفظ میں سچائی تھی۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اس معاشرے نے کبھی بھی خواجہ سرا کو قبول نہیں کیا، لیکن عورت کی عزت، دیکھو یہ معاشرہ عورت کی بہت عزت کرتا ہے، لیکن اس کی جو عزت کے قابل ہو۔ صاحب، ہر عورت ہی عزت کے قابل ہوتی ہے، بس کچھ مرد اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ عورت کو عزت دیں۔ خیر، میں اس معاملے اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تم لوگ آرام سے گھر جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں گل کے قاتلوں کو سزا ضرور دلواؤں گا۔ ارحم نے بات بدلی، شکریہ صاحب، لیکن اگر 2 دن میں میری گل کا قاتل نہ پکڑا تو ہم پھر سے احتجاج کریں گی، اور تب ہم انصاف لیے بنا نہیں جائیں گی۔ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں 2 دن میں انہیں پکڑ لوں گا، ارحم نے یقین دہانی کرائی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اوکے، اللہ حافظ۔